ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، آنکھیں اور تلوا دونوں کو غور سے محسوس کریں، پھر سر ذہن میں لائیں۔ جب آنکھیں ابھی تلوے تک ہی ہیں تو سر کا تصور کہاں سے ہے؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، کیا بات ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور عظمتیں کی قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ شعر اصل میں سرکار غوث اعظم کے ایک فرمان سے ماخوذ ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ قیل لی مجھ سے کہا جاتا ہے حق علیک کل، میرے اس حق کی قسم ہے جو تم پر ہے عبد القادر، اس حق کی قسم ہے عبد القادر جو تمہارے اوپر میرا ہے، کھاؤ تو کھاتا، وبحق علیک اشرب، اور جو میرا حق تجھ پر ہے عبد القادر اس حق کی قسم ہے پیو تو پیتا۔ اب ذرا اندازہ کرو کہ جس کا خالق و مالک جسے اس ناز سے فرما رہا ہو عبد القادر کھاؤ تو کھاتا ہو، عبد القادر پیو تو پیتا ہو، تو اس کی شان رفعت کا کیا کہنا ہوگا؟ امام اہل سنت فرماتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ پھر تعلق کا اظہار، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام ہے، ولیوں کا سردار ہے اپنے وقت کے، اور علم و فن کا تو ایسا تاجدار ہے کہ اس کے بعد تو مثال اب ممکن ہی نظر نہیں آتی، پہلے کی کئی صدیوں میں مثال نہیں ملتی۔ وہ کہتا ہے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ کا معنی ہوتا ہے کتا۔ اے غوث آپ کا در اور آپ کے دروازے سے نسبت رکھنے والا کتا، اس کتے سے مجھے نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، یعنی جن کی گردن میں غوثیت معاب کی غلامی کا پٹا پڑا ہو وہ کبھی مارے نہیں جاتے، وہ کہیں کسی سے دبتے نہیں ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ پھر کہتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، ہاں وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ یہ بچوں کو ٹھنڈک لگے میں خود محسوس کر رہا ہوں، تو جانے لیجیے آپ بیٹھے۔ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، ہاں وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ
وہ رضا بندے رسوا تیرا، کہ وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا. پھر غلامی پر مچل کے کہتا ہے ہی رضا یوں نہ بھی لک، تو نہیں جید تو نہ ہو. ہی رضا یوں نہ بھی لک، تو نہیں جید تو نہ ہو. سید جید ہر دیر ہے مولا تیرا. سبحان اللہ. ہم اگرچہ گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اچھے نہیں ہیں، مگر ایسی کی غلامی ہاتھ میں ہے جو اچھوں کا اچھا. سبحان اللہ. ہی رضا یوں نہ بھی لک، تو نہیں جید تو نہ ہو. سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. اب ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما. میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، بہت مشہور ہے. ہمارے علماء اس پر اپنے اپنے انداز میں اس کی تشریح اور تفہیم کرتے رہتے ہیں. آیت کا مفہوم ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اس کا پہلا حصہ ہے اے ایمان والو. یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، اس میں آگے کوئی تشریح نہیں. آگے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے ڈرنے کا 3 درجہ علماء نے بیان فرمایا، جس کو ہم اردو میں آسانی سے کہتے ہیں تقوی. فلا متقی ہے، فلا تقوی والا ہے، بڑا پرہیزگار ہے. تو پرہیزگار ہونے کی کیا خوبی ہے، وہ کس طرح کا پرہیزگار؟ اس کا پہلا درجہ تو ہے جس کا بیان سورہ بقرہ کے شروع ہی میں ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے سے زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور محبوب اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی توریت و انجیل اور زبور پر اور دیگر صحف آسمانی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے. اور اس معنی کر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ سب متقی، سب ایمان والے ہیں نا. اس میں ایمان کی کیفیت بیان کی، اس میں 1-2 باتیں اور ہیں، مگر اصل ایمان ہے. غیب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. بیچ میں 2 باتیں ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ دونوں ایمان والے کی پہچان اور علامت ہوئی. تو پہلا درجہ یہ ہے کہ ایمان والے متقی ہیں. اور یہ آیت میں خطاب بھی ہے اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. تو یہ اتقوا اللہ میں مراد نہیں، کیونکہ خطاب ایمان والوں سے ہے، تو اتقوا اللہ میں یہ معنی مراد نہیں. اب تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اس کے نواہی سے گریز کرے، یعنی جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کرے، انہیں انجام دے، اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے. یہ متوسطین کا تقویٰ ہے، اور یہی تقویٰ یہاں مطلوب ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ بالکل صاف ہے کہ
اے ایمان والو، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ کے لائق ہو تو زکوٰۃ دو، روزے فرض ہو تو روزے ادا کرو، اور دیگر صدقات و عطیات کرو، انہی کا مطالبہ۔ اور اس بات کا مطالبہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے انہیں مت کرو۔ اپنے پڑوسی کو مت ستاؤ، اپنے والدین کو تکلیف مت دو، اپنے آس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو اذیت مت پہنچاؤ، اپنے سے بڑوں کی تعظیم کرو، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرو، کسی پر ظلم کا ہاتھ آپ کا نہیں اٹھنا چاہیے، کسی کی طرف غصے سے آپ کی آنکھیں بلا وجہ لال پیری نہ ہو، کسی کو آپ کسی اپنا دشمن مت بنائیں، کسی سے دشمنی بلا وجہ کی مول مت لیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے یعنی ممنوعات شرعیہ مت کریں، شراب مت پئیں، جوا مت کھیلیں، گندے کاموں کے قریب نہ جائیں، سود مت کھائیں، سود میں جو کاروبار میں ملوث ہوتے ہو اس سے باز آ جاؤ، ان باتوں کا مطالبہ مطالبہ۔ اب ذرا غور کر لیں، یہ ایمان والوں سے مطالبہ ہے یہ سارے کام کرو، جن کا حکم ہوا انہیں کر ڈالو، اور جن سے روکا گیا ان سے رک جاؤ۔ پھر آگے کا حصہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس نقطے کو سمجھا کے میں کچھ باتیں کروں گا۔ اب غور کریں، جب ہم اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے تو مقصد زیست تو حاصل ہے، زندگی کا مقصد حاصل ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، تو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہونے والوں کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کی برکت یہ ہو گئی کہ وہ لوگوں کے نزدیک مقبول ہو گیا، لوگوں میں محبوب ہو گیا، لوگ اسے اچھا کہنے لگے، لوگ اسے بھلا کہنے لگے، لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ یہ دنیا کے اندر بظاہر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے، اچھائی سے یاد کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے، اس کی محبوبیت دلوں میں اتار دی گئی۔ ایک فائدہ تو یہ مل گیا، دوسرے کئی متعدد مقام پر ہے۔ اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا وہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اب لوگوں میں چرچا ہو گیا، لوگوں میں تعریف ہو گئی، یہ کہنے لگے لوگ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، مگر یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں تو بات اور آسان ہو۔ کبھی تعریف عوام سے شروع ہو کر خواص تک آتی ہے، یعنی علماء تک پہنچتی ہے، اور کبھی علماء سے شروع ہوتی ہے اور عوام تک جاتی ہے۔ مقبولیت اور تعریف کی دو جہتیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیسے ہم پہچانیں کہ صحیح مقبولیت کون ہے، غلط مقبولیت کون؟ اس کی مثال دوں کہ آج کے کئی سال پہلے آپ کے پیاک پور میں ایک بابا نکلے تھے۔ بابا کی شہرت پہلے عوامی طور پر ہوئی، ہو سکتا ہے اتنی ترقی ہوئی ہو کہ پیاک پور سے آگے بڑھ کر کے گنگول کے نل کا پانی بھی ختم ہو گیا، لیکن ایسا، لیکن یہ شہرت کہاں سے شروع ہوئی؟ جوہلا سے، عوام سے شروع ہوئی، دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے علماء تک پہنچی، اور پھر دھیرے دھیرے ایسے ختم ہوئی کہ آج تک پتہ ہی نہیں چلا وہ آدمی کہاں کا تھا کہاں کا ہے نا ایسا۔
ایک شہرت یہ ہے، اور ایک شہرت شروع ہوتی ہے اوپر سے، خواص سے ہوتے ہوئے عوام تک جاتی ہے۔ اب ان دونوں شہرتوں کو آپ غور کریں، دیکھ لیں، جہاں شہرت عوام سے شروع ہو کر علماء کی طرف جائے، علماء سے خواص کی طرف جائے، اسے آپ پہچان لیں، وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور جو شہرت اوپر سے نیچے کی طرف آئے اور نیچے سے عوام تک پہنچ جائے تو آدمی اچھا ہوگا، بزرگ ہوگا، محبوب ہوگا۔ اس لیے عوام کل انام، عوام تو جانور کی طرح ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کس کو اچھا کہیں کس کو برا کہیں، وہ جو سن لیتے ہیں ادھر ہی بہکتے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا اچھا ہے۔ تو جو عوام سے شروع ہو شہرت وہ یقیناً اچھی نہیں ہوتی ہے، جو اوپر سے شروع ہوتی ہے وہ شہرت اچھی ہوتی ہے، وہی اللہ والی ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس کی دلیل بھی جو علماء بیان کر چکے ہوں گے، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عز و جل جب کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو وہ جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے جبریل آسمانوں میں ندا کرتے ہیں، آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان سے فرشتے زمین میں آتے ہیں، زمینوں میں اعلان ہوتا ہے، ندا ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی محبوبیت دلوں میں اتار دیتا ہے۔ اب اس انداز میں دیکھیں یہ مقبولیت کہاں سے شروع ہے؟ اللہ عز و جل پہلے محبت فرماتا ہے، پھر جبریل محبت کرتے ہیں، پھر آسمانوں میں محبت عام ہوتی ہے، آخر میں زمین میں محبت آتی ہے۔ زمینوں میں پہلے اس ولی کی پہچان اللہ کے ولی کرتے ہیں، خواص کرتے ہیں، خواص جب انہیں ماننے لگتے ہیں تو خواص کے ذریعے سے بات پھر علماء تک پہنچتی ہے، علماء کے ذریعے سے عوام تک پہنچتی ہے، عوام بھی اسے مانتے ہیں۔ آج پوری دنیا سے غریب نواز کی بارگاہ میں اگر بسیں جاتی ہیں، لوگ دوڑتے چلے جاتے ہیں، بے بہابہ بھاگتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام نے پہلے محبت کی، نہیں، غریب نواز اللہ کے محبوب پہلے ہوئے، آسمانوں میں مقبول پہلے ہوئے، زمین میں ان کی محبت بعد میں عام ہوئی ہے۔ تو جو محبت اوپر سے آئے وہ محبت اللہ والی ہوتی ہے، وہ محبت حق کی پہچان ہوتی ہے، وہ محبت صداقت کی علامت ہوتی ہے، اور جو محبت نیچے سے اوپر کی طرف جائے وہ یقیناً بطلان کی علامت ہوتی ہے، وہ غلط ہوتی ہے، وہ صحیح نہیں۔ یہ پہچان کر لیں آپ، اور اس سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، عوام میں مشہور ہونے والی ہر بات صحیح نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج ایک صاحب بتائیں لگے کہ انگوٹھی شادی تھی تو انگوٹھی بنوا رہے ہیں۔ کسی عالم نے بتایا تھا کہ بغیر نگ کی انگوٹھی مت بنوائیے گا، نگ والی۔ وہ گھر گئے، انہوں نے بتایا کہ عالم صاحب نے کہا ہے کہ بغیر نگ کی انگوٹھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو گھر کی عورتیں لڑ گئی، شادی میں کہاں بغیر نگ والی انگوٹھی چلتا ہے، ہمیشہ شادی میں بغیر نگ کی انگوٹھی چلتی۔ تو اب اگر عوام میں بات مشہور ہو گئی اور چل رہی ہے بغیر نگ کی، تو عوام میں مشہور ہو جانے سے وہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے۔ مردوں کے لیے صرف ایک انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی چاندی کی اور ایک نگ والی، 4 گرام کی، سب طے ہے۔ مردوں کے لیے ایک انگوٹھی چاندی کی، وہ بھی ایک نگ کی، تقریباً 4 گرام کی انگوٹھی، بس اتنے ہی جائز ہے۔ باقی کوئی بھی سونے چاندی کا زیور مردوں کے لیے حرام ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے کروڑپتی ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے بھکاری ہو۔ اگر مسلمان ہے، مرد ہے، تو اس کو صرف ایک نگ کی چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے، باقی اور انگوٹھیاں جائز نہیں۔ اب چاہے دولہا میاں پہنے،
چاہے پیر صاحب پہنے، چاہے مولانا صاحب پہنے، چاہے عوام میں کوئی پہنے، چاہے ہمارے طلبہ پہنے، کوئی بھی پہنے، ایک ہی انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی چاندی کی ایک نگ کی بس۔ اب اگر ساری شرطیں ہیں مگر نگ ہی نہیں ہے تو انگوٹھی وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ذکر کیا ہوں کہ آئندہ شاید آپ اس پر عمل کریں کہ دولہے دلہن کے لیے بھی جو انگوٹھی بنوائیں وہ نگ والی بنوائیں۔ تو عوام میں مشہور ہو جانا یہ اچھائی یا بہتر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ علماء میں مشہور ہو جانا، خواص میں مشہور ہو جانا یہ اچھائی اور مقبولیت کی علامت ہے۔ تو اب ان اللہ والوں یا ایمان والوں سے خطاب تھا، ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے لگا یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنے لگا بندہ، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کر رہا ہے، اپنے استاد سے محبت سے پیش بھی آتا ہے، اپنے بڑوں کی تعظیم بھی کرتا ہے، اپنے چھوٹوں پر شفقت بھی کرتا ہے، عورت ہے تو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اپنی نگاہوں کو غیر محرموں سے بچاتی ہے، نہ وہ کسی کی طرف دیکھتی ہے نہ کوئی اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہر طرح سے آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ رہا ہے، نہ وہ شراب پیتا ہے، نہ زناکاری کرتا ہے، نہ ہی سود کھاتا ہے، نہ ہی رشوت لیتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، وہ برائیوں سے بچ گیا، اچھائیوں سے اپنے آپ کو پورے طور سے زینت دے دیا، تو اب اسے کسی کے تعلق سے جڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے اتنا سارا کام کر لیا اس کے لیے تو جنت ہے، پھر کیا ضرورت کہ آگے حکم کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی ہیں، سرکار غوث پاک کے پیروں کے پیر۔